بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جامع مسجد شکر محلہ نالہ سپارہ کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے معزز مکرم امام و خطیب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، قابل احترام ماں اور بہن، آج کے اس درس میں، آج کی اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت اور مدد سے چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام جو انسانیت پر سب سے بڑا انعام اور احسان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ دین اطاعت کا دین ہے، اتباع کا دین ہے. اس دین کا سرچشمہ، اس کا سورس اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا سرچشمہ، اس کا سورس اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اطاعت کا دین ہے. اطاعت اللہ کی، اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیونکہ قرآن کریم اسلام کی اصل الاصول کتاب ہے. قرآن کریم اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کا سرچشمہ ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتیں، آپ کے اقوال، افعال، فرمودات، آپ کے فتاوے، آپ کے فیصلے، آپ کی تقریرات، یہ ساری چیزیں اسی قرآن کریم کی شرح اور اس کا بیان، اس کی وضاحت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے، ہم نے قرآن کریم اتارا ہے، ذکر. نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر کو اتارا. قرآن کریم کا ایک نام کیا ہے؟ ذکر ہے، کیونکہ وہ نصیحت کی کتاب ہے، عبرت کی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن کریم آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس اتاری ہوئی کتاب کو کھول کھول کر کے بیان کریں، اس کو پڑھ کر کے سنائیں. تلاوت جس کو ہم کہتے ہیں، پڑھنا جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ان بندوں کا، اپنی امت کا، ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، دلوں کو صاف کریں عقیدے کے انحرافات سے، عقیدے کی گندگیوں سے، فکر اور راہ کی گندگیوں سے، عمل اور سلوک کی گندگیوں سے پاک کریں. اور اس کے بعد آپ تعلیم دیں، وہ سکھائیں کتاب اور سکھائیں حکمت. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی امت کو پڑھ کر کے سناتے تھے. اللہ کے کلام کی آیتیں اترتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے، آ کر کے پڑھ کر کے سناتے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے جو کچھ اس میں پیغام تھے رب ذوالجلال کا، اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے، لوگوں کے ظاہر کا تزکیہ کرتے، لوگوں کے اندرون کا یعنی ایمان، عقیدے، فکر، سوچ، اس کے اندر جو گندگیاں ہیں وہ صاف ہو جائیں، اور
ظاہر میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری نگاہیں، ہمارے کان، ہمارے اعضاء و جوارح، ان تمام کے ذریعے سے جو اعمال ظاہری انجام پاتے ہیں، ان میں جو بھی انحرافات ہو، غلطیاں ہو، بگاڑ ہو، منکر ہو، گناہ کے کام ہو، معاصی کے کام ہو، ان کا میرے بھائیوں تصفیہ کرنا، ان کی صفائی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یتلو علیہم آیاتی، آپ انہیں اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں، تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ مانجنا، بہت صاف ستھرا کرنا، چمکانا، ایک دم شفاف کرنا، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب قرآن کریم کی تعلیم دیں، قرآن کریم سکھائیں، اور حکمت یعنی اپنی سنتوں کی تعلیم دیں، سنتوں کی تعلیم دیں۔ یہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، آپ کا منصب ہے، اور یہ آپ کے اعمال ہیں، آپ کے فرائض منصبی نبوت و رسالت ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آیت کریمہ کا سیاق وہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر احسان فرمایا، انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کیا، امتنان، احسان، اللہ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا۔ کیا تھی وہ چیز؟ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں، انہی میں سے رسول بنا دیا، اسی قوم کے ایک فرد کو جو اپنی شرافت، نجابت، طہارت، تقویٰ للہ، ہر ظاہری باطنی خوبیوں کے اعتبار سے قوم کا سب سے اعلیٰ ہو سکتا تھا، اس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے نبی اور رسول فرما دیا۔ اچھا، مقصد یہی تھا تاکہ قرآن کریم پڑھ کر کے سنائیں، تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے ذریعے نفس کا تزکیہ کریں، ظاہر کا باطن کا تزکیہ کریں، اور ایسے ہی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اب یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فریض منصبی ہے تو اسی پر چلنا، اسی کو اپنانا، اسی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اسی کی تلاش کرنا، اسی کی جستجو کرنا، کیا نبی نے پڑھ کر کے سنایا، کیا وضاحت فرمائی، کیا اپنے قول سے فرمایا، کیا اپنے عمل سے کر کے دکھایا، کیا آپ کے سامنے کیا گیا کوئی کام آپ نے برقرار رکھا، آپ نے ڈانٹا نہیں، تنبیہ نہیں کیا، منع نہیں کیا، کیا فیصلہ آپ نے کیا، کیا فتویٰ آپ نے دیا، کس مسئلے کا جواب آپ نے دیا، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اسی کی اتباع کا نام دین اسلام ہے۔ قرآن کریم متن ہے، ٹیکسٹ ہے رب الجلال کا، اللہ کا کلام ہے، حروف کے ساتھ، آواز کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، آپ کے فرمودات، یہ اسی کی شرح ہے، اسی کا ایکسپلینیشن، اسی کا بیان، اسی کی وضاحت ہے۔ تو اب پورا دین کہاں سمٹا ہوا ہے؟ اسی کے پیچھے چلنے میں، اسی کی اتباع کرنے میں، اسی کی پیروی کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ماننے میں، جس کو اطاعت کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہاں ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ماننا۔ تو یہی خلاصہ ہے۔ دین چونکہ سمٹ کر کے اسی وقت کمپلیٹ ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت کریمہ اتر گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا چچا عباس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عم محترم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سے روایت ہے، ماتا یا لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعدما ترککم علی طریقۃ ناہجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک نبی نے تمہیں ایک بہت روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا، جب تک تم کو روشن راستے پر لا کر نہیں چھوڑ دیا، جہاں کوئی الجھن نہیں، جہاں کوئی پیچیدگی نہیں، جہاں کوئی اندھیرا نہیں، جہاں کوئی شبہہ نہیں، جہاں کوئی اشتباہ نہیں، جہاں کوئی کنفیوژن نہیں، جب تک ایسے ستھرے راستے پر لا کر کے نہیں چھوڑ دیا، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔
یہ شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی شہادت ہے۔ اب اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو کچھ تھا روشن راستے پر چلنے کے لیے سب اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ جب تک بتا نہیں دیا، کمپلیٹ نہیں کر دیا، تب تک اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی۔ اور جب وفات ہو گئی تو وفات کے بعد جو کچھ نیا آئے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام مکمل ہونے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ دنیا سے وفات کب ہوئی؟ جب آپ نے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو۔ عنوان ہے آج کا دین اتباع کا نام ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس کی اتباع، اللہ کی طرف سے جو کچھ فرمان آیا ہے اس کو ماننا، اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو فرمان آیا ہے اس کو ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے اور دینے کے بعد وفات پائے ہیں، اس راستے کے پیچھے پیچھے اسی راستے پر چل، آپ کے پیچھے پیچھے اسی راستے پر چلنا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے صاف لفظوں میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیچھے پیچھے چلو، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ کیا اتارا گیا ہے؟ اللہ کا کلام اترا ہے، اور جیسے اللہ کا کلام اترا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی سنتیں بھی اتری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، صحیح بخاری میں، سن لو خبردار، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے، یقیناً مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے، اور مثلہ معہ، قرآن کریم کے ساتھ اسی جیسی اور چیز دی گئی ہے، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آپ کو عطا کیا گیا، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے جیسے قرآن کریم وحی ہے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی وحی ہے، جیسے اللہ کا کلام اترا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اتری میں آپ کو دی گئی ہے اسی کے مثل۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں، اچھا اور کیا اترا ہے؟ قرآن کریم ہو گیا اور اللہ کے نبی کی سنتیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ اب اگلی بات آگے ٹکڑے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی ولی کی پیروی مت کرو، کسی کارساز کی، کسی بڑے کی، کسی با اثر کی، کسی پیشوا، کسی کو بھی، جس کو بھی لوگوں نے اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی قریبی، ولی کے معنی محبوب، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی سپورٹ کرنے والا، حمایت کرنے والا، چاہنے والا، یہ سارے معنی ہیں کس کے؟ ولی کے۔ تو ولی کے معنی دوست، کسی کو بھی کسی چہیتے کی بھی پیروی نہ کرو، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو، تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو، کم سمجھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو صحیح سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈانٹ رہا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار کر رہا ہے، للکار رہا ہے۔ تمہاری حالت کیسی ہے؟ تم پیروی اس کی کرو جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، اس کی پیروی، اس کے علاوہ کی پیروی نہ کرو۔ تو دونوں باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے، پیروی کرنے کا نام ہے دین، اور جب اس کی پیروی کرنا ہے جس کی کرنا ہے تو اس کے علاوہ اسی میں یہ ہے کہ فلاں فلاں جس کے بارے میں عام کر دیا گیا، من دونہ، جس کی اتباع کرنی ہے اسی کی اتباع کرنی، اس کے علاوہ کسی کی اتباع صاف کر دیا گیا، ایک دم خالص کر دیا گیا، پیور کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین۔ اور تھوڑا سا مزید اور آیتوں کو پڑھیں اور کھل کر کے یہ بات سامنے آتی ہے۔ ہم لوگوں نے سورۃ الانعام کی آیت کریمہ کو بھی پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، یہ میرا بالکل سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ،
اس لیے تم اسی راستے کی پیروی کرو۔ یہاں پر وہی پیغام جو وہاں کہا گیا نا، اتباع کا لفظ، اس سے ہٹنا نہیں ہے ہمیں آیتوں میں بار بار اتباع کا لفظ دیکھنا ہے، اور آیتوں میں بار بار کس چیز کی اتباع نہیں کرنی ہے وہ لفظ دیکھنا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کس کس جگہ پر اتباع کا لفظ استعمال کیا گیا وہ دیکھنا ہے، اور کس چیز کی اتباع نہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ دیکھنا ہے۔ ایک دم بات صاف ہو جائے گی کہ دین صرف اتباع کا نام ہے۔ دین جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے، کتاب اللہ کی شکل میں اترا ہوا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہو جانے کے بعد جو کچھ بھی آپ پر اترا اور آپ نے امت کو بتلایا، وہ سب کا سب اسی کی اتباع کرنا ہے۔ دین اسی کا نام ہے، اور اس چیز کا مرحلہ، اس چیز کا پیریڈ بہت پہلے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ وہی اتباع ہے، اس کے بعد ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً، اس حال میں کہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ میرے راستے کی حالت کیا ہے؟ وہ مستقیم راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس لیے تم اسی راستے کی اتباع کرو، اسی راستے کی پیروی کرو۔ اتباع کا حکم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چھوڑا نہیں گیا۔ یہ بھی بتایا، جب یہ بھی ضروری ہے کہ اتباع کس کی کرنی ہے یہ طے ہو گیا، تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بتا دیا گیا کس چیز کی اتباع کرنا ہے تو ہم اس کی اتباع کریں، دیگر چیزوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہمارے آپ کے ذہنوں میں آتا ہے نا، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ جو چیز اتباع کی ہے وہ مل گئی، اس کی اتباع کرو۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے اس میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں۔ لیکن یہ دین نہیں کہتا، قرآن ہم سے یہ نہیں کہتا۔ دیکھو ہم لوگوں نے دوسری جگہ کی آیت کریمہ پڑھا، ایک جگہ کی آیت کریمہ ہو گئی سورہ اعراف کی، یہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ، یہاں بھی دونوں بار، وہاں بھی اللہ نے اتبعوا کہہ کر کے نہیں چھوڑا، آگے ہی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کی اتباع نہ کرو۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے جو راستے ہیں اس کے علاوہ ان کی اتباع۔ تو اتباع کا راستہ کیا ہے وہ راستہ جاننا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اتباع نہیں کرنی۔ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ مانا کیا نکلا؟ راہ حق کی تلاش کر کے اس پر چلنا ضروری ہے، اور راہ حق کے علاوہ جو راستے ہیں اس کی اتباع سے بچنا ضروری ہے۔ اس کو کامن نہیں چھوڑ دینا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ اگر ایسے ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا اتبعوا کافی تھا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہاں اللہ صاحب فرماتا ہے، یہاں تو اور صراحت ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وہاں صراط سنگل استعمال کیا گیا، صراط سنگل واحد، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ایک راستہ۔ اور آگے والے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل سبیل کی جمع، اس کے معنی راستے، راہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راہوں کی پیروی آپ نہ کریں، ایک راستے کی پیروی کریں اور کوئی سیدھا والا راستہ ہے مستقیم، اور اس کے علاوہ راہیں ہیں بہت ساری، دائیں طرف بائیں طرف بہت ساری راہ۔ اب اس کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، تو کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں کی پیروی نہ کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب انجام بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو بھی پکڑا، یہاں ایک بات یاد رہے، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پر غور کرو۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا میرے سیدھے راستے کی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ آگے فرمایا دوسرے بقیہ راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر آدمی اس راستے کی پیروی کرے جو حق راستہ ہے، صراط مستقیم، اور ان راستوں کی پیروی سے نہ بچے، ان راستوں کی بھی پیروی کرے، صرف ان راستوں کی پیروی کرے، راہ حق کو چھوڑ دے، یا راہ حق کو بھی پکڑ لے صراط مستقیم کو، اور اس کے ساتھ اس کو بھی لے کے چلنے کی بات کرے، ان راستوں کو بھی چلنے کی بات کرے، دونوں کو لے کے چلے، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ بعد والے راستے تم کو اس راستے سے الگ کر دیں گے، چلا جائے گا وہ راستہ بھی ہاتھ سے، وہ راستہ چھوٹ جائے گا، یہ راستے آپ کو اچک لیں گے، کھینچ لیں گے آپ کو، اس راستے پر بھی آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے، حیران ہو جائیں گے، کیونکہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا کلام ویسے ہی عظمت والا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے۔
اللہ کی رب ذوالجلال کی ذات اس کی صفات جیسے عظیم ہے، اسے اللہ کا کلام بھی عظیم ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ نقطہ یاد رہنا ہے، چھوٹی سی ٹکڑے آیت کریمہ کی کیا کیا نہیں کہا گیا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ انجام بتایا گیا فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ یہ جو دوسرے والے راستے ہیں یہ تم کو جدا کر دیں گے عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، نبی کے راستے سے۔ چلے ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم، اللہ تبارک و تعالی وصی توصیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی تاکیدی وصیت کرتا، تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کرتا۔ ہم جانتے ہیں وصیت کتنا امپورٹنٹ ہے، آدمی وصیت کب کرتا ہے؟ کسی نازک موقع پر وصیت کرتا ہے، کسی دور دراز کے سفر کے ٹائم پر، یا نازک حالت ہو، مریض ہو، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، تب وصیت کرتا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ باتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کر رہا ہے، وصیت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، سنگل لکیر کھینچی، خطن، خط کھینچا، لائن کھینچی، لکیر، وخط خطوطا عن یمینہ وخطوطا عن شمالہ، اور چند لائنیں اس کے دائیں طرف کھینچ دی اور چند لائنیں اس کے بائیں طرف کھینچ دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لائن پر جو پہلے کھینچا تھا اس پر انگلی رکھا اللہ کے نبی نے، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اور یہ دائیں والے بائیں والے یہ سبل ہیں، ہذہ سبل، یہ دائیں بائیں والے راستے الگ الگ راستے ہیں، اس راستے سے، اصل راستے سے ہٹ کر کے الگ الگ راستے۔ اب وہ گلیارے ہیں پگڈنڈیاں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بڑے جیسے بھی راستے ہوں، لیکن وہ اصل راستے سے الگ راستے ہیں، سبل ہیں وہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد وہ بات بیان فرمائی، آپ نے قرآن کی آیت میں کیا ہے، یہ تم کو جدا کر دیں گی اس راستے سے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا، تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ سارے راستے الگ الگ راستے ہیں، اس صراط مستقیم کے علاوہ، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ان کنارے والے راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، اور وہ اپنی طرف بلا رہا، اپنے راستے کی طرف بلا رہا۔ اللہ کے نبی نے پھر انجام بدلا دیا، فرمایا من اجابہم الیہا قذفوا فیہا، جو شیطان کی بات مان کر کے ادھر چلا جائے گا وہ اسی کو اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ، ادھر والے یہ اتنا بھی ہو سکتے، خطوطاً کئی لکیریں۔ اس حدیث کو علماء نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے ڈائیگرام کا استعمال کیا۔ اس سے ثبوت ملتا ہے سنت سے کہ تعلیم کے لیے وسائل تعلیمیہ، یعنی تعلیمی وسائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی بورڈ پر ہے نا نقشہ بنا کر کے، ڈائیگرام بنا کر کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج تعلیم کے اندر الحمدللہ ڈائیگرام کا استعمال بہت ساری وسائل۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ سوچئے کہ ڈائیگرام بنا کے اللہ کے نبی نے کتنی بار سکھایا ہے امت، کتنی بار سکھایا، اکا دکا بار ہی یہ کام ہوا ہے۔ اب اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر کے ابھی بتائیں آپ کو، لیکن جو حدیثیں نظروں سے گزری ہیں مشکل سے 1 سے 2 مرتبہ ہی ایسا واقعہ یہ ہے۔ ایسی حدیثیں تو کئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا ہو،
زبان سے کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ لکیر کھینچ جاؤ، ڈائیگرام بنا کر کے بتایا ہو، یہ اکا دکا روایتوں میں آپ کو ملے گا۔ آخر وہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا، کتنا نازک مسئلہ تھا، کتنا اہم مسئلہ تھا اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اس موقع پر ڈائیگرام بنانا ضروری سمجھا، تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کسی طرح کا شبہ نہ رہے، کسی طرح کی غلط فہمی نہ رہے، اور نہیں رہی غلط فہمی، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ باقی نہیں بچا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا کہ انہوں نے شہادت دی، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک آپ نے امت کو ایک روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اپنی حدیث خود بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، یقیناً میں نے تم کو ایک بہت روشن راستے پر چھوڑا ہے، بہت روشن راستے پر چھوڑا ہے۔ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، اس کی راتیں، اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، اس کی رات اس کے دن کے مثل ہے۔ بعض روایتوں میں لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، اس کی رات اور اس کا دن دونوں سیم ہے۔ اسلام کی شفافیت، کوئی کنفیوژن نہیں، کچھ نہیں، اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ہم نے ایک دم روشن راستے پر چھوڑا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، پھر وہاں آپ یاد کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا يزيغ عنها بعدي الا هالك۔ اب اتنی وضاحت کے بعد راتیں بھی دن کی طرح روشن، رات دن سے اجالا سے نہ رات لگے، دن رات بھی دن، ایسے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس سے میلان والا، لا یزیغ، زیغ مائل ہونا، ٹیڑھا ہو جانا، کجی کے راستے پر چل پڑنا، انحراف کا شکار ہو جانا، ادھر ادھر بھٹک جانا، پھسل جانا، ہے نا، ادھر اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی، اب میرے بعد اس راستے سے کوئی بھی دائیں بائیں مائل نہیں ہوگا، الا ہالک، سوائے اس کے جو ہلاک ہی ہونے والا، جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہی ادھر ادھر جا سکتا ہے۔ تو دین پورا کا پورا میرے بھائیوں کیسا ہے؟ اتباع کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنا ہے، اچھا اس سے پہلے وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں، ایک حدیث دو حدیث سامنے آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی وضاحت حدیث کے اندر ہو جائے گی۔ مشہور روایت حضرت میرے بھائیوں کیا فرمایا، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جو سنن کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس میں حدیث تو لمبی ہے، اس کے اندر جو اصل بات بیان کرنی ہے یہاں کہ دین اتباع کا نام ہے، دین نام ہے اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی کی پیروی کا، جو کچھ بھی ہے نبی کی سنت کے اندر اس کی اصل موجود ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا وعلیکم بسنتی، وہاں پر کیا تھا؟ اتبعوا، پیروی کرو میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ سیم چیز یہاں پر غور کریں، وہاں پر تھا اتبعوا ولا تتبعوا، اتباع کرو اس کی اتباع نہ کرو۔ یہاں پر دیکھیں آیت میں کیا فرمایا اللہ کے نبی، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، اور یہ کب فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا یہ بات بتانے کے بعد کہ بہت ساری راہیں نکل جائیں گی، جو لوگ میرے پاس زندہ رہیں گے، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو لوگ تم میں سے میرے پاس زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، 2 4 6 8 10 20 50، کوئی تعداد نہیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کیا فرمایا؟ کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یہ بھی اللہ کی زبان نبوت سے جو باتیں نکلتی ہیں وحی کا حصہ ہوا کرتی ہیں، اس میں یہ عموم بتاتا ہے کہ اختلاف کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنے اختلاف ہوتے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے اختلاف بہت ہوگا لیکن اختلاف کا سولوشن ایک ہوگا، اختلاف سے نکلنے کے لیے سولوشن ایک، حل ایک، اختلاف سے میرے کو باہر آنے کے لیے اللہ کے لیے اس کے وقت فرمایا تھا فعلیکم، تو ایسی حالت میں جب بہت سارا اختلاف ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم بسنتی،
تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا. بھائی ہو گیا, میری اتباع کرو. وہاں فرمایا اتباع کرو میری, یہاں کیا فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, اور میرے ان خلفاء کی, خلفاء راشدین ہیں, مہدیین ہیں. راشدین نیک راستے پر چلنے والے, ہدایت کی راہ پر چلنے والے, سنت کے راستے پر چلنے والے, وہ راشدین ہیں. اور مہدیین کیا معنی ہے اس کا؟ ہدایت یافتہ ہیں, ہدایت پر چل رہے ہیں. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بتائیں گے تو غلط بتائیں گے, ہدایت یافتہ ہے. شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, من بعدی, میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے جانشین, نیک ہدایت یافتہ, ان کی سنت کو لازم پکڑنا. یاد رکھیں دونوں کی سنت الگ الگ نہیں ہے. سنت کا لفظ 2 بار ضرور استعمال کیا گیا ہے, سنتی و سنت الخلفاء. سنتی, سنت الگ الگ 2 جگہ استعمال کیا گیا, لیکن دونوں سنت ایک درجے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں سنتیں الگ ہوتی تو اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا, میری سنت کو لازم پکڑو, میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا, اسے مضبوطی سے پکڑ لو. اسے کہا, اسے, ان دونوں کو نہیں کہا. اگر دونوں سنتیں الگ ہوتی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ تمسکوا بہما, اور دونوں سنتوں کو لازم پکڑو, مضبوطی سے تھام لو. یہ دلیل ہے کہ دونوں سنتیں ایک درجے میں ہیں, دونوں سنتیں الگ الگ نہیں ہیں, ایک. اسی لیے بیہا, اس کو لازم پکڑو. وہ جو سنت کا ذکر آیا, چاہے نبی کے نام کے ساتھ آیا, چاہے خلفاء کے نام کے ساتھ آیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, عَلَيْهَا, یہاں بھی علیہ کا, اور اس کو دانت سے جکڑ. اس کو, ان دونوں کو نہیں, بلکہ اس کو اپنی دانت سے. نواجز, ناجزہ, علاج والے دانت جو ہوتے ہیں نا, داڑھ والے, جہاں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے, جب یہاں پکڑنے سے رسی, دھاگا, کوئی چیز یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی کھینچ لے گا یا روک نہیں سکیں گے, تو آپ نے اس کو داڑھ کے دانت کے نیچے پکڑ لیتا ہے, گرفت مضبوط ہے. اللہ کے نبی اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی علیکم بھی سنتی, میری سنت کو لازم پکڑو. ہو گیا لازم. علیکم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علیکم کا معنی ہوتا ہے الزم, الزم, لازم پکڑو میری سنت کو, ڈٹے رہو اس پر, ہٹنا نہیں. لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تمسکوا بہا, اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا. پھر اور آگے کہتے ہیں اسے اپنے داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لینا. اتنی تاکید دوسری بار, تیسری بار, ظاہر ہے کہ کچھ تو ہے, اس لیے اللہ کے نبی تاکید کر رہے ہیں. اس لیے کہ اتنے اختلاف, ان اختلافات میں سنت چھوٹ جانے کا خطرہ ہوگا. دین اتباع کا نام ہے, دین نبی کی سنت کی اتباع کا نام ہے, دین نبی کے قول کی, دین نبی کے فعل کی, دین نبی علیہ السلام کی تقریر, آپ کی فقہ, آپ کے فتاوے, آپ کے فیصلے کو اس پر چلنے کا نام ہے. تو اب یہی اگر چھوٹ جائے تو باقی کیا بچے گا میرے بھائی؟ اسی لیے اتنی تاکید, چھوٹنے نہ پائے, ایک دم مضبوطی سے, اور مضبوطی سے دانتوں سے جکڑ لینا. ایسے حملے, ایسے خطرے, ایسے فتنے, ایسے اختلافات, افتراء, تشدد, انتشار دنیا میں برپا ہوگا کہ تمہاری سنت کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہوگا. اور سنت گئی تو دین گیا. سنت گئی تو دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین پریکٹیکل نبی کی زندگی میں ڈھلا ہوا ہے. اسی لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے, علی بن حسن البربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے؟ الاسلام هو السنت والسنت هي الاسلام. سنت ہی اسلام ہے, اسلام ہی سنت ہے, اور سنت ہی اسلام ہے. کہ پوچھے اسلام کیا چیز ہے؟ کہو نبی کی سنت. کوئی پوچھے سنت کیا ہے؟ وہ اسلام پورا کا پورا. یہ ہے میرے بھائی. تو آخر یہ بتاؤ کہ اسلام ہی سنت ہے, سنت ہی اسلام ہے, تو سب کچھ نبی کی پیروی ہی میں تو ہے. کہ آپ کی صبح کیسی, آپ کی شام کیسی, آپ کے سفر کیسے, آپ کے حضر کیسے, آپ کی خلوت, آپ کی جلوت, آپ کی صلح, آپ کی جنگ, اسی کا پورا جو نچوڑ ہے اسی کا نام اسلام ہے. تو سب کچھ پورا کا پورا دین اسلام اتباع میں ڈھلا ہوا ہے. اچھا آگے والی بات بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات تو بیان فرما دیا, میری سنت کو, خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, دانت سے جکڑ لینا.
اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو آیت میں اللہ نے فرمایا اسی کی ترجمانی، اسی کی تشریح شروع میں ہم نے بات کی نا آپ کے سامنے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی کی سنتیں قرآن کریم کی شرح، اس کا ایکسپلینیشن، اس کا بیان اور اس کی وضاحت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کھول دیا، شرح کر دیا، وضاحت کر دی، بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کا؟ جو اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا تھا کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ راستوں کی پیروی مت کرنا، بیچ والے پر چلنا، سیدھے راستے پر، اور راستوں کی پیروی نہیں، وہ راستے کیا ہیں جس کی پیروی نہیں کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں کھول کر کے بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچ کر کے رہنا، پیروی نہیں کرنا۔ آیت میں کہا گیا اتباع نہیں کرنا، چلنا نہیں اس کے پیچھے۔ نبی فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، خبردار، بچ کر کے رہنا، کس سے؟ محدثات الامور، اسلام کے اندر، دین کے اندر، نبی کے طریقے کے اندر، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے اندر نئی نئی باتوں سے، نئی نئی چیزوں سے۔ یہ ہے میرے بھائی اب وہ مسئلہ کھلا جو سورہ آل عمران، سورہ اعراف میں ہم نے تیسری آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا، کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ ولا تتبعوا کھولا جا رہا ہے یہاں پر، اور وہاں پر بھی فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، یہ ولا تتبعوا کو کھول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ وہاں کہا گیا راستوں کی پیروی نہیں کرنا، اور راستوں کی پیروی نہیں کرنا، اور راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ کیا ہے وہ راستے بھائی جس کی پیروی نہیں کرنا؟ مسئلہ کیا ہے وہ آگے وہ تو کون بتائے گا میرے بھائی؟ المبلغ عن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی طرف سے جو پہنچانے والا ہے وہی تو بتا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ کون جان سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کو، اللہ کے مقصود کو، اللہ کے پیغام کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا اعلمکم باللہ، میں امت کے لوگوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں، مجھ سے زیادہ رب ذوالجلال کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، کیا بندوں سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتارتا ہے، وحی کے ذریعے مجھے بتاتا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کے۔ انا اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھول دیا اس کو، کیا ہے وہ راستے؟ وہ راستے کیا ہیں؟ صاف صاف وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار، باز رہنا، چوکنا رہنا دین کے اندر پیدا ہونے والی نئی نئی باتوں سے۔ کیوں آخر؟ اچھا، دین کے اندر بات کس کی چل رہی ہے؟ ساری بات دین کی چل رہی ہے، ساری بات اللہ کی اطاعت کی، ساری بات اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ جو اگلی بات آئی ہے کیا؟ نئی نئی باتوں سے خبردار بچنا۔ یہ نئی نئی باتیں بھی دین کے اندر ہی کی بات چل رہی ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آنی چاہیے، کوئی ایسا عقیدہ جو دین کے اندر نہیں تھا پہلے سے، کوئی ایسا راستہ جو نہیں تھا دین کے اندر، کوئی ایسی فکر جو دین کے اندر نہیں تھی، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا نظریہ جو دین کے اندر نہیں تھا۔ ایسی نئی نئی چیزوں سے دین کے اندر، دنیا کے اندر نہیں۔ دنیا میں انویشن کرو، ایجادات کرو، اختراعات کرو، دنیا پر حکمرانی کرو، اپنے دین اور عقیدے میں بھی سب سے بلند رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی بلندی عطا فرما دے۔ نہیں مسئلہ ہے اس کے اندر، یہ نہیں مسئلہ ہے، مسئلہ ہے دین کے اندر۔ اس میں تو آگے نہیں جانا ہے، پیچھے جانا ہے۔ دنیا میں آگے جاؤ تو ترقی ہے، اور دین میں جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا اصلی والا دین ملے گا۔ یہ ساری باتیں آپ سے جو ہو رہی ہیں اس وقت کی ہو رہی ہیں جب اسلام کے مقابلے میں صرف یہودیت، اسلام کے مقابلے میں صرف عیسائیت، اسلام کے مقابلے میں صرف مجوسیت، اسلام کے اندر اسلام کے نام پر کوئی فرقہ، کوئی اختلاف، کوئی انتشار نہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے جو زندہ رہیں گے وہ اختلافات دیکھیں گے،
تو یہ اس وقت کی بات چل رہی ہے جب اسلام ایک دم خالص تھا، ایک دم پیور تھا، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ. وہی سارے صحابہ، وہی ساری صحابیہ، وہی سارے تابعین، سب کے سب اسی پر چل رہے. یہ معاملہ آگے بھی گیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، یہ معاملہ نہیں تھا. فرقہ بندیوں کا معاملہ کب بڑھ گیا میرے بھائیوں؟ آگے چل کر کے بڑھا. ٹھیک ہے، اس میں سے بعض فرقوں کی جڑیں پرانی ہیں، اشارہ نبی نے کر دیا تھا اپنی زندگی میں، لیکن آپ نے فرمایا تھا بعد میں اس کی نسل سے لوگ آگے نکلیں گے. خوارج کی فرقے کے بارے میں بتایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام. خوارج کا فرقہ جنگ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو ذوالخویسرہ تمیمی، غالباً یمن کا وہ آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی انصاف سے کام لیجیے، اعدل یا محمد فإنک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی بے ادبی ہے کہ نہیں بے ادبی؟ قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے رہتے. ہے کہ نہیں؟ یہ بے ادبی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یا نبی اللہ یا رسول اللہ صاحب نے کہنے کے بجائے اے محمد. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سامنے نام لے کر کے بات کرنا. ظاہر ہے خارجیت کی سوچ تھی. اس آدمی نے کہا آپ انصاف سے کام لیجیے، آپ برابر تقسیم کیجیے، آپ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کر رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہی برا ہو تیرا، برا ہو تیرا، بربادی ہو تیری، تو کیسی بات کرتا ہے؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے؟ صحابی رسول کھڑے ہوئے اللہ کے نبی دانی اضرب عنق هذا المنافق، چھوڑیے ابھی میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. کیسی بات کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بے ادبی کر رہا، گستاخی کی بات کر رہا. آپ کو کہتا ہے انصاف نہیں کر رہے. کام کیا تھا؟ اتباع کا. کیا کام تھا؟ اتباع کا. سب اتباع کر رہے تھے، اس کو بھی اتباع ہی کرنا تھا، لیکن وہ اتباع سے باہر نکلا. ایک راستہ جو اس کے دماغ میں آیا کہ اس کو اپوز کرنا چاہیے، یہ نبی کو اپوز کرنا ایک راستہ ہے. اسی کا نام خروج ہے، اسی کا نام بغاوت ہے، اسی کا نام دنگا اور فساد ہے. فکر پہلے بگڑتی ہے، کردار پہ بعد میں ڈھل جاتی ہے. میرے بھائیوں کیا کہا انصاف. اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کہا کہ گردن اڑا دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، رہنے دو. اگر اس کو تم مار دو گے تو تم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے، میں نے دیکھا، ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے انصاف سے کام لیجیے، انصاف نہیں کر رہے. یہ ہم جانتے ہیں، لیکن کفار مشرکین وہ اگر دیکھیں گے کہ تم کو اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، محمد اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا رہا ہے. اس لیے کام نہیں ہونا ہے. نہ چھوڑ دو اس کو. اور اس کو مار کے کیا کرو گے؟ اس کو مار کے کرو گے کیا؟ اس کی نسل سے آگے سيخرج من ظله هذا من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. اس کی نسل سے تو ابھی بہت لوگ نکلنے والے ہیں. یہ ایک فکر ہے، اس کی جڑ ہے، یہ آگے، یہ فکر آگے بڑھے گی. تو آپ نے جڑ تو شروعات ہی ہو گئی تھی، لیکن اس وقت فرقے کی شکل میں کوئی چیز باہر نہیں آئی. بعد میں حضرت علی کے زمانے میں نکلے کہ نہیں نکلے؟ باغی 6000 لوگ الگ ہو گئے، کہا حضرت علی کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے. کیوں؟ اس وجہ سے اور ساری وجہیں بودی جہادت پر مشتمل. اگر وہ واقعی اتباع کا راستہ جاننے کے لیے صحابہ کے پاس آ گئے ہوتے تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے. جنہوں نے صحابہ کرام سے نبی کا علم جو صحابہ کو سب سے پہلے ملا تھا، اس علم میں صحابہ کی شاگردی جن لوگوں نے اختیار نہیں کی، ان سے علم حاصل نہیں کیا، وہی خارجی بن گئے. جنہوں نے سچی اتباع کی وہ سب تابعی بن گئے، اور جنہوں نے بغاوت کی وہ سب کے سب خارجی بن گئے، اور سب مارے بھی گئے. ہے نا، نہروان میں سب مارے بھی گئے. بیان کرتے ہیں صحابہ کہ وہ جو 6000 تھے بغاوت کرنے والے، ان میں سے سمجھایا حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین کی اجازت لے کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے خیمے میں اور ان کو سمجھایا
ان کے جو شبہات تھے، ان کی جو جہالت تھی، ان آیتوں کا جس سے وہ دلیل پکڑ رہے تھے، ان حدیثوں کا جن سے وہ دلیل پکڑ رہے تھے، ان سب کا علم سے جواب دے کر کے خاتمہ کر دیا، سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد ان 6000 میں سے 2000 لوگوں نے الحمدللہ بغاوت سے توبہ کر لیا اور وہاں سے نکل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ 4000 جو لوگ تھے ان کا مقدر ہلاکت، اگر اتباع کے راستے پر چلتے تو ہلاکت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ اب بھٹکنے کا معاملہ صرف اتنا ہے، یہ اگر کسی کے نصیب میں، کسی کے مقدر میں بھٹکنا ہی لکھا ہوا، ہلاکت ہی لکھا ہوا ہے تو بھٹکے گا ہی بھٹکے گا، ہے یہ بہت موٹی بات ہے۔ بہرحال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 4000 لوگ جو تھے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ بغاوت کے راستے پر رہے، اپنے خیمے میں الگ سے رہتے تھے۔ حضرت علی نے پھر بھی نرمی سے کام لیا، کہا جب تک یہ لوگ کوئی ایکشن نہیں کریں گے غلط، ٹھیک ہے الگ ہو گئے ہیں، بغاوت کر کے الگ ہو گئے، لیکن اگر کوئی یہ لوگ غلط رویہ نہیں کریں گے، غلط ایکشن نہیں کریں گے، یعنی کوئی دنگا فساد مار پیٹ کا اگر کوئی راستہ نہیں اختیار کریں گے، تب تک میں بھی ان کو سزا نہیں دوں گا۔ شاید توبہ کر لیں، 2000 آ گئے ہیں، توبہ کر کے ہو سکتا ہے کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن بہرحال توبہ نہیں کیا۔ وہ 6 میں سے 4000 لوگ جو تھے وہ نہروان کی جنگ میں، لڑائی میں سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سنت کے راستے پر، اتباع کے راستے پر چلنے والے تھے، ان پر تیر اندازی کر رہے تھے، حملہ کر رہے تھے، اور سب کے سب مارے گئے۔ خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ راستہ کس کا ہے؟ اتباع کا۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی ایجاد ہونے والی باتوں سے خبردار۔ دین پورا کہاں تلاش کرو؟ وہیں اتباع میں جو اترا ہے اسی میں تلاش کرو، اس میں کیا ہے وہ لے لو، کیا نہیں چھوڑو۔ نہ کوئی راستہ، نہ کوئی فکر، نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی نظریہ، کچھ بھی، جو کچھ بھی ہے وہیں سے لے لو، اتباع کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ دین کے اندر کوئی چیز اگر نئی نکالی جا رہی ہے، نئی کوئی نئی چیز نکالی جا رہی ہے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا انجام کیا ہے؟ گمراہی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ یہ سب الفاظ کتنے قیمتی ہیں، بار بار سنتے تو اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر بدعت گمراہی ہے، جڑ سے گمراہی ہے، اس میں کوئی سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر دین میں کوئی نیا کام ہے تو اس کا خلاصہ ایک لفظ میں وہی ضلالت، گمراہی۔ پھر ضلالت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ ضلالت جہنم میں لے جانے والی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں۔ یہ تاکید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بلاغت ہے، جامعیت ہے، جوامع الکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایسی بات کہہ دی، اس کے معنی دیکھتے جاؤ، اس کی گہرائی پر غور کرتے چلے جاؤ، وہ گہرائی ختم نہیں ہوگی، ہماری عقل جواب دے دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہو گئی۔ اب آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زندہ رہیں گے میرے بعد بہت سارا اختلاف دیکھیں گے، تو یہ بات اس کے اندر اشارے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا کہ وہ نئی چیز ہوگی؟ کیا چیز ہوگی جس سے بچنا ہے؟ وہ نئی چیز ہوگی، دین کے نام پر نئی چیز ہوگی، ثواب کے نام پر نئی چیز ہوگی، اجر ملے گا، جنت ملے گی، جہنم سے بچے گا، درجہ بلند ہوگا، گناہ معاف ہوں، یعنی دین کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر نئی چیز۔ یہی چیز ہے جس سے کیا کرنا ہے؟ اپنے کو بچنا ہے۔ تو اتباع کرنا ہے اور اس راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ نئی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلافات دیکھو گے، جو رہے گا میرے بعد اختلافات دیکھے گا بہت زیادہ۔ تو بھائی اب تو نبی کے جانے کے بعد 1445 چل رہا ہے نا، 45 چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی ہے، سن 11 ہجری میں ہوئی نہیں کہ وفات۔ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 1434 سال گزر چکے ہیں، تو میرے بعد جو زندہ رہیں گے اختلافات دیکھیں گے، تو 1400 سال میں اختلافات آئے کہ نہیں آئے؟
کیا کیا آیا، کیا کیا نیا نیا آیا جو نہیں تھا. آپ نے فرمایا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو جو بعد میں ہے. ہر نئی چیز سے بچے. ہر نئی چیز بدعت کہلاتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں ہے. تو بعد میں آیا کیا جس سے ڈرا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب وہی سب کچھ جو بعد میں آیا ہے، اگر ہم آپ فلاں 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 عبداللہ عبدالرحمان سارے ہمارے بھائی بہنیں اگر وہی بعد میں آنے والے من بعدی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من یعش من بعدی، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات دیکھے گا. اب جناب علی آپ سوچئے کہ وہ جو کچھ آیا ہے اگر ہم اسی کی اتباع کرنے سے بچ گئے اور اصل والے کی اتباع کرتے رہے جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا تھا، تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ختم ہو جائیں گے؟ اطمینان کتنا ہو جائے گا؟ یہی مسئلہ ہے کہ اب 1434 سال گزرے تو اس 1434 سال میں آج تک وہ تو بھی اللہ کے نبی کی وفات کے 100 سال 200 سال 300 400 500 گزرتے گزرتے 1000 1200 1300 آج 1434 چل رہا. تو اللہ کے نبی کی بات کی جو راستوں کی بات تھی، نئے راستوں کی بات تھی، بدعت کے راستوں کی بات تھی، وہی سمجھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی اتباع نہیں کرنی ہے. امت پلٹ آئے اس راستے کی طرف جو نبی کی اتباع کا راستہ ہے. تو مسئلے ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مسئلے ختم ہوئے. کوئی فرقہ نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، نہ کوئی اختلاف نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اور یاد رکھو عقیدے کے اختلاف میں ہی بٹوارا ہوتا ہے. عقیدے کے اختلاف میں بٹوارا یعنی کیا مطلب؟ یعنی نفرت دشمنی دین میں ہے کہ دین سے نکل کے سارے مسئلے کب ہوتے ہیں؟ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں عقیدے والے جھگڑے میں. ورنہ فقہی مسائل میں معمولی اختلافات تو اجتہاد والے مسئلے جہاں دلیلیں نہیں ہیں، صاف صاف صریح دلیلیں نہیں ہیں، وہاں اختلافات ہو سکتے ہیں. وہاں اختلافات ہو سکتے ہیں. اجتہاد، ایک صاحب علم کا اجتہاد یہ کہتا ہے، دوسرے صاحب علم کا اجتہاد یہ کہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح کے اجتہادی مسائل میں اختلافات صحابہ کرام کے اندر بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بہت سارے مسائل کا اختلاف تھا اجتہادی مسائل میں. تو وہ نہیں بگاڑ، اس سے بگاڑ نہیں ہوتا، اس سے فرقے نہیں بنتے. عقیدے کے اختلاف، فکر کے اختلاف، فکر ہی الگ. جیسے وہ ایک فکر تو سامنے آ گئی تھی نا، خروج والی، بغاوت والی. اپنے نبی کو ماننا چاہیے، آنکھ بند کر کے اتباع کرنا چاہیے. کہہ دیا کہ آپ انصاف سے کام لیجیے، انصاف نہیں کر رہے. راستہ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ ایگزیکٹ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ الگ ہے کہ نہیں الگ راستہ؟ یہ اتباع سے نکل گیا نہیں، وہ اتباع نہیں کر رہا ہے. تو اب اسی لیے خارجی فرقہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ ان کا عقیدہ کفریہ، ان کا عقیدہ تکفیر کا ہے کہ نہیں تکفیر کا عقیدہ ہے؟ یہ ہے مسئلہ. آپ سے گناہ کبیرہ ہو گیا، آپ نے جھوٹ بول دیا کافر، آپ نے رشوت لے لیا کافر، آپ نے زنا کر لیا کافر، آپ نے غیبت کر لیا کافر. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ خوارج کا عقیدہ ہے. اسلام کی جو اصولوں کی کا جو موقف ہے، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، گناہ کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، گنہگار ہوتا ہے. اپنے ایمان جو اقرار کیا ہے اس نے توحید کا، رسالت کا، اس کی بنیاد پر وہ کیا ہے؟ مومن. اور اپنے اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق اور بدعمل ہے، کافر نہیں ہوا کہ اسلام سے باہر نکل گیا. لیکن یہ عقیدہ غلط ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ غلط عقیدے کا اختلاف. رافضیت لے لو، رافضیت بھائی ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ. اس امت میں سب سے افضل اس امت کے نبی کے بعد کون ہے بھائی؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے بعد پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. رافضی کیا کہتے ہیں؟ سب نے حق مارا علی بن ابی طالب کا. اللہ کے نبی نے غدیر خم کے راستے میں حج کے بعد جب نکل رہے تھے، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو آپ نے خم نامی اس تالاب کے پاس جو مکے سے نکل کر مدینے اور دیگر طرف راستے جاتے ہیں،
اس چوراہے پر کھڑے ہو کر کے آپ نے علی کے لیے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ. جھوٹ ہے، ایسی کوئی وصیت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو بات ہے، جو حدیث ہے، وہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کا کوئی معنی نہیں ہے جو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی کا مقام بیان کیا گیا، آپ کی عظمت بیان کی گئی، لیکن یہ کہنا کہ خلیفہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی ہوں گے، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا وہ معنی امت میں کسی نے نہیں بیان کیا ہے. جن صحابہ نے حدیث روایت کی وہ معنی بھی صحابہ کرام نے نہیں دیا، تابعین نے نہیں دیا، ائمہ نے کسی نے بھی نہیں سمجھا. صرف شیعوں نے پکڑ لیا کہ اس کا معنی خلیفہ بننا. من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کا معنی کیا نہیں لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. تو خلیفہ کہنے میں کیا پریشانی تھی؟ اللہ کے نبی اگر کہہ سکتے ہیں الخلفاء الراشدین المہدیین، تو آپ کو یہ کہنے میں کیا مسئلہ تھا کہ حضرت علی میرے بعد خلیفہ ہوں؟ من کنت مولا فعلی مولا. میرے بھائیوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہوں علی سے بھی محبت کرے. جو میرا محبوب ہے علی کا بھی محبوب ہے. میں جس کے ہاں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے، مددگار ہے. یہ معنی ہے اس کا، اس میں شرافت کا کوئی معنی. بہرحال اب رافضیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت علی کا حق ابو بکر صدیق نے چھینا نہیں دیا. ان کی وفات کے بعد ملنا چاہیے تھا، حضرت عمر نے چھینا، پھر بھی 10.5 سال تک نہیں ملا. ان کے بعد مل جاتا پھر بھی نہیں دیا. حضرت عثمان غنی نے چھین لیا، 12.5 سال تک نہیں دیا. بتائیے یہ عقیدے کا جھگڑا ہے کہ نہیں جھگڑا ہے بھائی؟ مسلمات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو راستہ اتباع کا راستہ، جو مقام جو راستہ تفصیل میں نہیں کرنی، اسے نکلیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. دین پورا کا پورا اتباع کا نام ہے. اچھا، بات ختم کرنا ہے مجھے، بات لمبی ہے اور بہت اس کے پہلو ہیں، گوشے ہیں، پریکٹیکل گراؤنڈ پر بھی بات کرنے کی بہت ساری چیزیں، لیکن میں گفتگو اس پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اتباع کی، اور اتباع جس کی کرنی ہے اس کو چھوڑ کر کے بقیہ سب کی عدم اتباع کی توفیق عطا فرمائے. چاہے خارجیت ہو اتباع نہیں کرنی، رافضیت ہو اس کی اتباع نہیں کرنی ہے. ایسے ہی عقل پرستی، کیا عقل پرستی؟ قرآن کریم کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو نہ دیکھا جائے، قرآن کریم کا معنی سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو نہ دیکھا جائے، قرآن کریم کا معنی سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ کو نہ دیکھا جائے، اپنی عقل پر ڈیپینڈ ہو جایا جائے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. عقل اللہ کی نعمت ہے، اس کی مدد سے سمجھنا ہے، سمجھنے میں مدد لینا ہے عقل سے، لیکن عقل کو حاکم نہیں بنا دینا ہے کہ میری عقل اوپر رہے گی قرآن و سنت نیچے. ایسا نہیں ہوگا. ایسی جو فکر آئی ہے امت کے اندر، اس کی وجہ سے آیتوں کا انکار ہوا، معجزات کا انکار ہوا، اللہ کے اسماء و صفات کی تعمیل کی گئی، حدیث کا انکار کیا گیا. یہ سب فتنے آئے کس وجہ سے؟ عقل پرستی کی وجہ سے. تو یہ بھی راستہ الگ ہے، اس کی بھی اتباع نہیں کرنی ہے. صوفیت کا راستہ آیا بھائی. صوفیت ایک طبقہ ہمارے ہے نا تصوف کے قائلین کا کیا کہتا ہے کہ قرآن اور سنت آپ لوگ جو پڑھتے ہیں یہ تو شریعت کا ظاہر ہے. یہ کیا ہے؟ شریعت ہے. شریعت یعنی دین کے احکام اور مسائل، یہ ظاہری ہے، چھلکا ہے چھلکا. اصل والا جو دین ہے مغز گودا، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ طریقت ہے. تم شریعت پر چل رہے ہو، اوپر چھلکے پر چل رہے ہو، اور ہمارے پاس طریقت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اتنا بڑا گڑھا کھول دیا گیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کہاں ہیں. بھائی اس سے زیادہ سیف راستہ دین کے لیے کچھ نہیں تھا کہ پوری چین کے ساتھ دین اسلام ہم تک پہنچائے. اللہ کے نبی سے آپ نے روایت کیا، آپ سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، ان سے انہوں نے، اس کے بعد ہم تک پہنچ گیا. ان میں اگر کوئی جھوٹا تھا تو روایت ضعیف ہو گئی. اس سے سیف راستہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ انسانوں کے بیچ میں سیف راستہ ہے. اگر اس کو ہوائی بنا دیا جائے تو کہ نہیں، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ دل پر اترتا ہے، خواب میں آتا ہے، کشف ہوتا ہے، سونے میں دل کھل جاتا ہے، کرامت ہوتی تو کوئی چیک کر پائے گا بھائی؟
کوئی چیک کرنے کا راستہ بتائیے، پھر تو کوئی بھی کچھ بھی کہنا چاہے تو ہے، تو یہ مشکل ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ طریقت کہتے ہیں، طریقت، ہم شریعت پر اور وہ طریقت۔ اسی لیے کہتے ہیں بھائی تم کہتے ہو حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی فلان فلاں نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فلان فلاں نے، تو پوچھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں وہ جس نے حدیث بیان کی تھی وہ کہاں ہے؟ تو کوئی بھی آدمی کہتا ہے ان کی تو وفات ہو گئی، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، وہ کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ان کی موت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ ابن سیرین نے، تابعی نے، وہ کہاں ہے؟ وفات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابو ہریرہ نے، وہ کہاں ہے؟ وفات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان، ہم سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہاں ہے؟ وفات ہو گئی۔ تو کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ مردوں سے مردہ، مردے سے مردہ، مردے سے مردہ، یہ کوئی دین ہے؟ ہم مردوں سے دین نہیں لیتے، ہم زندہ اللہ سے دین لیتے ہیں۔ تو اب یہ تو میرے بھائی، یہ تو زمین آسمان کی فضا ہے، نہ کچھ آپ کو پتا کہ کیا اترا کیا نہیں اترا، کیا سچ کیا جھوٹ، خواب میں کیا آیا نہیں آیا۔ آپ کے خواب میں کیا تھا مجھے کیا پتا؟ آپ بغل میں سو رہے ہو میرے خواب میں کیا تھا آپ کو کیا پتا؟ آپ کے خواب میں کیا تھا مجھے کیا پتا؟ تو اچھا راستہ ہے، جو چاہو پھیلاؤ، جو عقیدہ، جو فکر، جو نظریہ، جو چاہو حلال کر لو، جو چاہو حرام کر لو۔ بہرحال میرے بھائیوں، لمبی کھائی ہے، لمبا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، بالکل مجھے بہت دور جانا ہے، بس یہ آپ لوگوں کی محبت تھی۔ یہ پروگرام آپ نے نہیں مانگا ہے، یہ پروگرام میں نے مانگا ہے، پوچھو ذمہ داروں سے، اس لیے کہ آپ سے محبت ہے، ہمیں بات کرنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری بات یہ کہنا ہے کہ یہ راستہ ہوگا نا خارجیت کا، رافضیت کا، صوفیت کا، عقل پرستی کا، 3-4 حوالے ہو گئے۔ ایسے ہی شخصیت پرستی بھی خطرناک ہے۔ شخصیت پرستی، ہم نے ایک شخصیت کو اللہ کی طرف سے پایا، اسی کی اتباع کرنی ہے، بہت بڑا ہے تو بھی اسی کی اتباع کرنی ہے۔ وہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد میں بہت چھوٹا ہوں، تبھی مجھے اس بڑے کی اتباع نہیں کرنی ہے، اس نبی کی اتباع کرنی ہے جس کی اتباع بڑے کو بھی کرنی ہے۔ یہ ہے اتباع کا دین، اسی کا نام ہے دین۔ آپ دیکھ رہے آیتوں کو، اتبعوا ولا تتبعوا، اتبعوا ولا تتبعوا، اتبعوا ولا تتبعوا، علیکم ایاکم، علیکم ایاکم، کیا ہے یہ وہ نقطہ ہے جو امت کو بکھرنے سے بچانے والا نقطہ ہے۔ اگر اتباع کے راستے پر امت رہے تو کبھی بھی بگاڑ نہیں آ سکتا۔ بھلا بتائیے کہ اگر کسی شخصیت کی اگر پیچھے چلنے کی بات اگر کوئی کہے تو امت، ابھی بات آئی نا، افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر، سب سے اونچا مقام امت میں نبی علیہ السلام کے بعد کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ اگر شخصیت ہی کے پیچھے چلنا ہے تو ابو بکر کی کیوں نہ شخصیت کے پیچھے چلا جائے؟ لیکن کیا اس اتباع والے دین میں اس کی گنجائش ہے بھائی؟ اتباع والے اس دین میں جو پورا خلاصہ ہی اتباع کا ہے، اسے نکلنے کی گنجائش ہے۔ تو اگر اتباع والے دین میں ابو بکر صدیق کی شخصیت ان سے اونچا کوئی نہیں ہے نبیوں کے بعد، اگر ان کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا تو امت میں کس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے وہ آخری بات، بالکل وہ جو آیت کریمہ تھی نا، اتباع والی بات جو بار بار کر رہا تھا، ایک بات صرف سن لیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا قول ہے۔ یہ بات بھی رہی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کی آیتوں سے، حدیثوں سے، صحابہ کے اقوال سے بات کریں گے، رہ گئی بات، ایک قول تو لے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اسی سامنے رکھو آیتوں کو، حدیثوں کو، پھر یہ بھی سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، امت کے لوگوں اتبعوا، کوئی باہر نکلنے والا نہیں اتباع سے میرے بھائیوں۔ اللہ اتباع کا حکم دیتا، نبی اتباع کا حکم، صحابہ اتباع کا حکم، آگے بڑھیں گے تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء سب اتباع کا حکم دیں گے۔ کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اتباع سے باہر نکلنے کی بات کرے، جو جرأت کرے گا وہ خود باہر نکل جائے۔ تو ابن مسعود فرماتے رضی اللہ عنہ، اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اتباع کرو، اتباع، ابتداع نہ کرو، بدعتیں نہ نکالو، بدعتوں پر مت چلو۔ وہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، علیکم ومحدثات الامور،
نئی نئی باتوں سے بچو. ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ولا تبتدعوا، اتباع ہی کرو بھائی، جو ہے اسی کے پیچھے چلو بس، نیا کچھ نکالو مت، نیا کچھ مت نکالو. کیوں؟ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کیوں نہ نکالے؟ اس کا جواب دے دیا ایک لفظ میں. نبی کے صحابی ہے نا، علم کا خزانہ، چھوٹا موٹا بدن تھا ان کا، لیکن امت کے عمر بن خطاب جیسا میرے بھائیوں مقام رکھنے والا، وہ کہتا تھا کہ یہ پورا جسم ابن مسعود کا علم سے بھرا ہوا ہے. یہی علم نہیں ہے، یہی علم نہیں ہے ان کے اندر، پورا کنیز، پورا برتن علم سے بھرا ہوا ہے، خزانہ ہے. اس کو پوچھنا ابن مسعود سے پوچھو، مسائل جاننا ابن مسعود سے پوچھو. یہ مقام تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ. کیا کہا انہوں نے؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت مت نکالو، بدعت پر مت چلو. دین کے اندر کوئی نئی چیز مت نکالو، کسی نئی چیز پر نہ نکالو خود، نہ کسی کے نکالنے کے بعد اس پر چلو. نہ نکالنے والے بنو، نہ چلنے والے بنو، دونوں سے بچو. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں من احدث فی امرنا ھذا اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے ایجاد کیا وہ بھی مردود، اور جس نے ایجاد کی ہوئی بدعت پر عمل کیا وہ بھی سب مردود، کوئی چلنے والا نہیں. اللہ کے یہاں سب رد ٹھکرا دیا جائے. ابن مسعود جواب دیتے ہیں کہ کیوں نیا نہیں نکالنا ہے دین کے اندر؟ فقد کفیتم، اس لیے کہ تمہارے لیے جو کچھ چاہیے تھا سب کافی ہو چکا ہے. اب تم کتنے بھی اچھے آ جاؤ گے تو نبی کے صحابہ سے اچھے نہیں آ سکتے، تابعین سے اچھے نہیں آ سکتے، تبھی تابعین سے اچھے نہیں آ سکتے. اس لیے جو کچھ چاہیے تھا اس کے لیے تمہاری طرف سے کافی ہو چکا ہے. اب تمہیں کچھ نیا نکالنے کی گنجائش بچی نہیں ہے، جو تھا وہ کافی ہے، جو اترا ہے. تو کافی وہی ہے جو اتباع والا ہے، اور اس سے باہر جو ہے وہ ہمارے لیے اتباع کرنا، اس کی پابند پیروی کرنا منع ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ابتداء سے، بدعتیں ایجاد کرنے سے، نئی راہوں کے نکالنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری آپ امت کے اندر نظر ڈال کر کے دیکھو، ساری بدعتیں، سارے انحرافات، سارے فرقے، ساری ٹولیاں، سارے دھڑے، سارے کے سارے اسی لیے آئے ہیں کیونکہ اتباع سے باہر نکل گئے. یہ نہ ہوتا تو مسائل کھڑے نہ ہوتے. لیکن شیطان بھی اپنا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. وعدہ کر کے آیا تھا، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا، یہ تو لازم میرا کام ہے. تو شیطانی لائن کی بھی پورے طور پر حصے داری ہے اس کے اندر. اب چاہے وہ شیطان دونوں طرح کے ہوتے ہیں، انسی شیطان بھی ہوتے ہیں جیسے جنی شیطان ہوتے ہیں. انسی من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، دونوں. خناس جو وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر، اس سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی اتباع کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.